جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے جناب فقہ کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے اس سے پہلے ایک کلاس کی تھی حدیث کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے حدیث سے متعلقہ جو مختلف سوالات تھے ان کو ڈسکس کیا تھا شارٹ آنسر کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی پیٹرن کو سامنے رکھا جائے، اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ ہم فقہ، اصول فقہ، تاریخ فقہ کے جو بنیادی شارٹ کوسچنز ہیں، مختصر، ان کو ہم حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو مختلف موضوعات تھے ان کو چھوٹے چھوٹے کوسچن اور ان کے مختصر سے آنسر کی شکل دی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے انٹرویو کی تیاری میں بھی آسانی ہو، اور ساتھ میں جو بنیادی تصورات ہیں یا بنیادی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ فقہ کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اچھا، جب ہم اس سے پہلے حدیث پڑھ رہے تھے یا فقہ، وہ قرآن مجید محاضرات قرآنی بھی ڈسکس ہم نے کیے تھے، علوم القرآن بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ تو اس میں جناب یہ تھا کہ یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور حدیث جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر مشتمل ہے۔ تو اب ان دونوں کی جو سمجھ بوجھ ہے اس کا نام فقہ ہے۔ تو ایک اعتبار سے تو فقہ کی جو ابتدا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو قرآن کی آیات کو سمجھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھنا اور ان کو عملی زندگی پر جو ہے وہ نافذ کرنا، اسی کا نام جو ہے وہ فقہ ہے۔ اب فقہائے کرام کی اس میں ظاہر خدمات ہیں، بعد میں بہرحال یہ زیادہ ترقی کرتا گیا علم اور مدون ہوتا گیا۔ تو ابتدا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوئی۔ پہلی تدوین ظاہر ہے ہر ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے نے اپنے امام کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ کی باقاعدہ جو ہے وہ پہلی تدوین ہے، بعد میں ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد جو ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں۔ فقہ جو جعفری ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب جو کتابیں ہیں اس کو اولین کتابوں میں شامل کیا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ پیرالل جو ہے ان کی خدمات چل رہی تھیں۔ اس کے بعد ایک ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں فقہ کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو اس ضمن میں اہم چیز یہ ہے کہ جو خلافت راشدہ کا دور ہے اس کو بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے، اور قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اجتہاد بھی شامل تھا، یعنی صحابہ کرام کا جو اجتہاد ہے اس کا بہت عمل دخل ہے۔ تو اس لیے جو جو بھی اجتہادی مسائل ہوتے تھے اس میں جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے غور و فکر کرتے تھے، قرآن آیات میں بھی، احادیث میں بھی، اور جدید جو پیش آنے والے نئے مسائل تھے ان میں بھی غور و فکر کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد عباسی دور میں فقہ کو مزید ترقی دی گئی، اور بہت بڑے بڑے جو علمی مراکز تھے وہ بھی قائم کیے گئے، اور وہاں پہ مختلف مکاتب فکر کے جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے اپنے اپنے مکتبہ فکر کی تدوین کیا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ فقہ کی خدمات دی۔ مطلب اس دور میں فقہ حنفی، فقہ حنبلی، شافعی، مالکی اور جعفری اور عبادی، ظاہری، یہ ساری جو ہے وہ یعنی فروغ پا رہی تھیں، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے مسلک کے مطابق جو ہے وہ قرآن سنت میں غور و فکر کر رہے تھے، اور فقہی جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کو حل کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے پیرالل اگر ہم دیکھیں تاریخی اعتبار سے، تو ادھر حدیث کی بھی تدوین ہو رہی تھی، جمع و تدوین۔ تو حدیث کی تدوین نے بھی فقہ کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ اس طرح سے کہ فقہ کے جو ہیں سورسز ہیں جنہیں اصول فقہ کہا جاتا ہے،
اس میں ایک حدیث بھی ہے، یعنی قرآن حدیث اجماع قیاس آپ نے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک حدیث بھی ہے، تو جیسے جیسے حدیث کی تدوین ہوتی گئی تو ویسے یہ فقہ کی ترقی میں بھی اس کا ایک اہم کردار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دور میں جو اہم لکھی جانے والی کتابیں ہیں اس میں امام مالک کی موطا ہے۔ موطا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حدیث کی بھی کتاب ہے، اور اس کے حدیث کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فقہ کی بھی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ فقہ کے اندر بھی ایکولی اس کی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی کا جو الرسالہ ہے یہ بھی فقہ کے اندر بہت مقام رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے شاگردوں نے، ظاہر ہے جس میں میں نے نام لیا امام محمد کا، امام ابو یوسف کا، ان کی کتابیں بھی ہیں جو ابتدائی کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ کچھ کے نام میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، باقی آپ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے الجامع الصغیر، الجامع الکبیر ہے، المقصود بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام محمد کی طرف منسوب کتابیں ہیں۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو فقہ حنفی میں قیاس اور استحسان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ فقہ مالکی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں عمل اہل مدینہ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ فقہ حنفی میں رخصت اور آسانی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور مالکی فقہ میں احتیاط اور مضبوطی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ دو ایک خصوصیات میں نے لکھی ہیں، اس کے علاوہ بیش بہا ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ انٹرویو میں ہیں تو وہاں پہ دو تین چیزیں آپ جو بنیادی ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں، تو اس سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فقہ جعفریہ کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ فقہ جعفری میں یہ دائر شیعہ مکتب فکر کی فقہ ہے، اور اس کی بنیاد امام جعفر صادق کے اجتہادات پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس فقہ میں عقل اور اجماع کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور بعض مسائل میں اہل سنت کے فقہا سے اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے اجتہادی مسائل ہیں تو اس میں فقہا کے آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں اجتہادی نوعیت کے۔ تو اس کے بعد ہے جی خلافت عثمانیہ کے دور میں فقہ کی کیا صورت، یعنی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ، پھر اس کے بعد خلافت راشدہ میں، پھر اس کے بعد عباسی دور میں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ امی دور دیکھ لیں تو اس میں بھی جو تابعین ہیں، جو فقہاء کرام ہیں، ان کی بھی خدمات ہیں، وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آ جاتا ہے جی خلافت عثمانی میں، جو عثمانی خلافت تھی اس میں فقہ کی کیا صورتحال تھی۔ بہرحال جیسے عباسی دور میں بہت اہمیت تھی، ایسے عثمانی خلافت کے دور میں بھی بہت اہمیت تھی، اور ریاست کے قوانین میں فقہ حنفی کو سرکاری حیثیت تھی۔ یہ خلافت عثمانیہ میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ خلافت عثمانیہ میں جو ہے وہ فقہ حنفی کو سرکاری حیثیت تھی۔ اس دور میں مزید کتابیں بھی فقہ سے متعلق جو ہے وہ تحریر میں لائی گئیں، اور قاضیوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ظاہر ہے قاضیوں نے فیصلے کرنے ہوتے تھے، فیصلوں کے لیے جو مسائل کی کتابیں تھیں وہ فقہ کی کتابیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کا اہم رول ہے اس میں، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد آتا ہے جی فقہ اور شریعت میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت سے مراد اللہ رب العالمین کے وہ احکام ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، جبکہ فقہ سے مراد جو ہے وہ ان احکام کا عملی اطلاق ہے، اور اس سے متعلق جزیات کا استنباط ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت کلی ہے جبکہ فقہ اس کے عملی تفصیل ہے۔ اس کو ذرا آپ نے نا سمجھنا ہے، بعض اوقات آپ اس کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں کہ فقہ اور شریعت، تو شریعت کا دائرہ کار وسیع ہے۔ یعنی اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک چیز ہے جو انسان کے دماغ سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو عقلی مباحث آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، یعنی عقلی ہے یا افکار اور نظریات سے متعلق جو چیزیں ہیں، تو افکار و نظریات سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آپ کے یعنی عقائد کہہ لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقائد کو اگر عقلی نوعیت سے دیکھا جائے تو یہ علم الکلام کا موضوع ہے۔ ایک تو ہو گیا نا آپ کے عقائد، عقائد کے بعد آ جاتے ہیں جی آپ کے احساسات، جذبات، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو احساسات اور جذبات ہیں، اس سے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ جو تزکیہ نفس اور احسان
سے متعلق جو احادیث ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، رقائق اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ احساسات اور جذبات میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہے وہ آپ کے عملی مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے، یعنی آپ کے فکری مسائل کو بھی جس کا تعلق عقائد سے ہے، آپ کے احساسات اور جذبات کو بھی، اور آپ کے عملی مسائل کو بھی۔ جبکہ فقہ جو ہے اس کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ عملی، یعنی ایک بندہ مسلمان ہوا ہے تو اب اس کو نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے متعلق جو معاملات ہوں گے، مسائل ہوں گے، وہ کون بیان کرے گا؟ وہ فقہ بیان کرے گی۔ یعنی پہلے نماز سے پہلے کی کیا شرائط ہیں، اس میں طہارت بھی آ جاتی ہے اور باقی بھی چیزیں، تو وہ اگر ہم نے دیکھنا ہو تو وہ فقہ میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذرا فرق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اصول فقہ میں آتے ہیں کہ اصول فقہ سے کیا مراد ہے۔ اصول فقہ سے مراد جو ہے وہ اصول اور قواعد ہیں کہ جن کی روشنی میں قرآن و سنت سے شرعی احکام کا استنباط کیا جاتا ہے، استخراج کیا جاتا ہے۔ اس ڈیفینیشن کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے، وہ لوگ جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے خاص طور پہ، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں نا، وہ ضروری نہیں کہ آپ نے حرف بار جو ہے وہ رٹا لگایا ہو۔ بنیادی جو تصور ہے نا وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، کانسیپٹس کلیئر ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں اصول فقہ، یعنی فقہ کے اصول، فاؤنڈیشنز، پرنسپلز کیا ہیں۔ تو اصول فقہ وہ اصول اور قواعد ہیں، وہ پرنسپلز ہیں۔ اچھا، ان قواعد اور اصول کی روشنی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن و سنت سے شرعی احکام کا استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان اصولوں کی روشنی میں ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جناب؟ اجتہاد ہے، فتاوی ہے، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کرتے ہوئے ان اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے اصول، یعنی اصول وہ اصول کے جن کی روشنی میں قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، وہ اصول فقہ کہلاتے ہیں۔ قیاس آپ نے سنا ہوگا، اور یہ چوتھا ماخذ ہے، مصدر ہے فقہ کا، یعنی قرآن، حدیث، اور اس کے بعد اجماع اور قیاس، یعنی سیکنڈری سورس ہے نا۔ تو قیاس اصول فقہ کا ایک اہم اصول ہے، جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ نئے مسائل کا حل قرآن و سنت کے احکام کی بنیاد پر نکالا جاتا ہے۔ قیاس میں ایک اصل ہوتی ہے اور ایک فرع ہے، اور اس کے درمیان علت مشترکہ ہونا ضروری ہے، اور پھر ثابت ہونے والا حکم ہے۔ تو قیاس کی جو ہے وہ چار اس کے ارکان ہیں: اصل، فرع، علت مشترکہ، اور پھر حکم، جو نیا حکم ثابت ہوگا، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اجماع۔ اجماع آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دا سیکنڈری سورسز آف اسلامک لا۔ تو اجماع کا کیا مقام ہے؟ اجماع جو ہے وہ امت کے جو علماء کرام ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کا بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے علماء کا بھی ہو سکتا ہے۔ اجماع اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو تو پھر علماء کرام جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، اس نئے مسئلے کے بارے میں حل تلاش کرتے ہیں، اجتہادات کرتے ہیں، اور اگر ان اجتہادات پہ سب کا اتفاق ہو جائے تو اس کو ہم اجماع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہر ہے قرآن و سنت کے بعد ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے شریعت کے مسائل کو حل کرنے کا۔ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے استحسان کی، ٹھیک ہے۔ استحسان اصول ہے، شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ فقہ حنفی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت فقہا کسی مسئلے کا ایسا حل نکالتے ہیں جو قیاس کے خلاف ہو لیکن عمومی مصلحت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ استحسان یعنی کسی چیز کو حسین بنانا، اچھا کرنا، یا اس میں خوبی تلاش کرنا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عوام کی بھلائی اور آسانی۔ اب اس کو ذرا آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ نے قیاس کے ذریعے سے کسی مسئلے کا حل نکالا، لیکن اس مسئلے کا حل تو نکل آیا لیکن اس میں کیا تھا؟ عوام کی بھلائی نہیں تھی، تو آپ نے اس کے برعکس جو ہے وہ استحسان کو استعمال کیا، اور استحسان کے تحت جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ یہ اس مسئلے میں جو قیاس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو استحساناً اس مسئلے میں یہ حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اس کے بعد ہے سد ذرائع۔
یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، فقہ کے اندر سورہ فقہ میں استعمال ہوتی ہے۔ صد کہتے ہیں روکنا، ذرائع کو روکنا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے عمل کو روکنا جو بظاہر جائز ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس سے حرام کا امکان ہو۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ صد کہتے ہیں روکنا کو، یعنی ایسے عمل کو روکنا کہ جو خود تو جائز ہو لیکن اس کی وجہ سے حرام کام ہو۔ تو یہ کب استعمال ہوتا ہے اصول فقہ میں؟ جب کوئی جائز کام یا جائز عمل کسی حرام چیز کا ذریعہ بنے، تو اس وقت جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ سد ذرائع والا اصول جو ہے وہ لاگو ہو۔ اب اس کے بعد آتا ہے جی، اچھا جی، یہ جو فقہ ہے اس کے اصول کیا ہیں؟ اصول فقہ جو ہے اس کے مصادر کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پہلے میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا سیکنڈری پرائمری اور سیکنڈری سورسز کی طرف، تو اب اسے مزید دیکھتے ہیں۔ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ استحسان ہے، استصحاب ہے، عرف ہے۔ عرف کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مسائل مرسلہ بھی آتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، جو فقہ مالکی کے ہاں جو ہے وہ معروف ہے اور مستعمل ہے۔ تو اب ان مصادر کی بنیاد پہ فقہائے کرام جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شرعی احکام کا استنباط کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی استنباط ہوتا ہے نکالنا، شرعی حکم معلوم کرنا، اور شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے آپ کو کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اصول ہمیں اصول فقہ فراہم کرتی ہے۔ اب اس کے مصادر کیا ہیں یا کن چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ مسائل معلوم کیے جاتے ہیں؟ وہ ہیں جی قرآن، یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا اس کا حل ہم نے دیکھنا ہے پہلے قرآن میں، اگر وہاں پہ ڈائریکٹ کوئی اس کا ذکر نہیں ہے یا سولوشن نہیں ہے تو پھر ہم سنت میں آئیں گے، اگر قرآن اور سنت دونوں میں نہیں ہے تو پھر ہم پھر علماء کرام جو ہے اس پہ غور و فکر کریں گے، اجتہاد کریں گے، اور اجتہاد کے نتیجے میں جو ہے وہ اجماع کریں گے، جب اس کا حل نکل گیا اور اس پہ سب کا اتفاق بھی ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اجماع ہو گیا۔ قیاس جو ہے وہ اس کو ویسے آگے وضاحت سے بھی پڑھیں، کچھ میں نے بتایا کہ جب قرآن و سنت میں کوئی مسئلہ نہ اس کا حل مل رہا ہو تو پھر کسی سابقہ کی بنیاد پہ کوئی مشترک علت دیکھتے ہوئے اس نئی چیز کا حکم معلوم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں جو ہے وہ شراب کی حرمت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو اب اس پہ جو جدید جو نشہ آور چیزیں ہیں یا دیگر جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا، جیسے ہیروین ہے، اگرچہ اس کا ذکر کہیں پہ قرآن یا سنت میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک علت پائی جاتی ہے اور وہ ہے نشہ آور ہونا، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، کیونکہ اسی کی طرح کی ایک چیز شراب جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا تھا، تو اس لیے اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہائے کرام نے کیا کیا کہ جدید جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا۔ استحسان، استصحاب اور عرف، ان کی وضاحت جو ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب آگے آتے ہیں جناب مسائل مرسلہ، جو میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ یہ مالکی فقہ کے ہاں معروف ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کی کوئی مخصوص دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں، لیکن اس کو اپنانے سے کیا ہوتا ہے؟ عمومی مصلحت اور بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اصل اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، مسائل مرسلہ جس سے عمومی بھلائی اور مصلحت ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ظاہر شریعت اسلامی کی روح ہے، مسائل مرسلہ کو استعمال کرنا اور اس کے مطابق جو ہے وہ مسائل کا حل نکالنا۔ استصحاب، ٹھیک ہے، استصحاب کا اصول اس مفروضے پر ہے کہ اگر کوئی حالت قائم ہے اور اس کے خلاف کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی تو وہ حالت برقرار، یعنی کسی چیز کو برقرار رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ شریعت اسلامی کے برعکس نہیں ہے یا اس کے اگینسٹ، اگر مثال کے طور پہ آپ اس طرح دیکھیں کہ اگر زمانہ جاہلیت کی کچھ چیزیں جن کو باقی رکھا گیا اور شریعت نے ان کی مخالفت نہیں کی، تو یہ کس اصول سے ہوا؟ وہ استصحاب سے ہوا، ٹھیک ہے، یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، عرف کا کیا مقام ہے؟ عرف کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے جناب، کیونکہ شریعت نے معاشرتی رواج اور عمومی عادات کو اہمیت دی ہے، تو اگر کسی مسئلے کا حل ہمیں قرآن و سنت میں ڈائریکٹ نہیں مل رہا
تو پھر فقہائے کرام جو ہے وہ عرف کا خیال رکھتے ہوئے عرف کی بنیاد پہ مسائل کا حل نکالتے ہیں، یعنی کسی بھی علاقے میں کسی جگہ میں کوئی معروف اگر چیز ہے تو اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آ، اب ایک اور چیز آتی ہے جی، اس کے بعد فقہ اور اصول فقہ میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں، یعنی اس میں ڈیفینیشن بھی آ جائے گی اور ان میں فرق بھی۔ فقہ سے مراد کیا ہے جی؟ عملی احکام اور ان کی جزیات ہیں، اور اصول فقہ سے مراد وہ اصول اور قواعد ہیں کہ جن کی بنیاد پہ فقہی احکام کو مستنبط کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصول فقہ گویا اصول دیتا ہے، بنیادیں دیتا ہے، اور فقہ جو ہے وہ عملی مسائل بتاتا ہے۔ تو اب ان عملی مسائل کو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے؟ کچھ اصولوں کی روشنی میں کریں گے جو اصول ہمیں اصول فقہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ یعنی کون سے اصول ہیں؟ تو وہ اصول ظاہر ہے آپ اصول الشاشی میں یہ اس طرح کی اصول فقہ کی اور دیگر جو کتابیں ہیں اس میں پڑھتے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں اس کے موضوعات کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختصراً ہم چیزوں کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو اشارہ اس میں ملتا جائے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے جی علوم الفقہ، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا تھا پہلے ہم نے ڈسکس کیا تاریخ فقہ کو، ٹھیک ہے، یعنی فقہ جو ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، پھر ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ اصول فقہ کے حوالے سے، جس میں فقہی اصول کون سے ہیں یا پھر اس کے مصادر کون سے ہیں یا باقی چیزیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں علوم فقہ، جیسے ہم نے علوم الحدیث یا علوم القرآن پہ ڈسکشن کی تھی، اس طرح ہم نے علوم فقہ پہ بھی کرنا ہے۔ تو علوم فقہ پہ آپ دیکھیں کہ علوم فقہ سے مراد مختلف علمی شاخیں ہیں جو فقہ سے متعلق، یعنی جیسے ہم نے علوم القرآن میں دیکھا تھا کہ یعنی قرآن سے متعلق جو مختلف موضوعات ہیں وہ علوم القرآن ڈیل کرتا ہے، ایسے حدیث سے متعلق جو مختلف علوم ہیں ان کو علوم حدیث ڈسکس کرتی ہے۔ تو فقہ سے متعلق جو مختلف علوم ہیں اس کو کون ڈسکس کرے گا؟ علوم فقہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تاریخ بھی ہے، اصول بھی ہے، یہ فروق فقی بھی ہے، یعنی جو فرق والی ہوتی ہیں آگے آ رہی ہے اس کی وضاحت، اختلافات فقی بھی ہیں۔ تو ہر علم کا مقصد فقہ کے کسی نہ کسی پہلو کی وضاحت کرنا ہے اور اسے گہرائی کے ساتھ بیان کرنا ہے، تو اس لیے یہ مختلف علوم جو ہے وہ متعارف کروائے گئے۔ فروق جو ہیں اس سے مراد وہ اختلافات ہیں جو مختلف فقہی مکاتب فکر کے درمیان پائے جاتے ہیں، یہ جزوی مسائل میں ہوتی ہیں، اصولی یہ یاد رہے کہ اصولی مسائل میں نہیں ہوتے۔ اور یہاں پہ ایک اور اہم چیز بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ فقہائے کرام کے درمیان جو زیادہ تر اختلافات ہیں وہ جزوی مسائل میں ہوتے ہیں، وہ اصولی یا بنیادی مسائل میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر مسائل اختلافات کا تعلق جو ہے وہ جزوی مسائل سے ہوتا ہے۔ تو اور یہ ظاہر ہے یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ ہمیں وسعت دیتا ہے، وسعت نظر دیتا ہے، وسعت عمل دیتا ہے، کہ اس سے ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شریعت کے اندر جو وسعت رکھی ہے دین کے اندر، تو یہ اس کا ایک اس کی عکاسی ہے، اس کا پرتو ہے جو ہمیں عملی طور پہ نظر آتا ہے فقہائے کرام کے اجتہادی اختلافات میں، ٹھیک ہے۔ علم فروق فقی کی اہمیت کیا ہے؟ وہ کیا ہے جی؟ جو مختلف مکاتب فکر کے درمیان پائے جانے والے اختلافات ہیں وہ ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے مضبوط علمی بنیادیں بھی ہمیں ملتی ہیں اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہوتا ہے ان کے درمیان اختلاف؟ اس کے اسباب یہ ہیں کہ قرآن و سنت کی مختلف تشریحات ہیں ہمارے سامنے، مختلف آپ دیکھیں تفاسیر ہیں، ایسے حدیث کی بھی شروحات ہیں مختلف، اصول فقہ میں اختلاف ہے یا قیاس اور اجتہاد کے مختلف طریقے ہیں، اور زمانے بعض اوقات مختلف ہوتے ہیں یا مقامات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا یہاں پہ نا ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان ایک چیز پہ اختلاف ہے، وہ ہے مائع کثیر، کہ مائع کثیر کسے کہیں گے۔ تو امام مالک کے نزدیک جو ہے وہ دو کلے جو ہیں، یعنی آپ کلے ایسے جیسے ہمارے یہاں گھڑے ہوتے ہیں پانی والے، تو اس سے کوئی کم و بیش جو ہے وہ اس طرح کا ہے، تو اس کو مائع کثیر کہا ہے۔
امام مالک نے، امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ایک بڑا حوض ہونا چاہیے، تو وہ مائع کثیر ہے، کوئی 10 ضرب 10 کا، ٹھیک ہے، 10 بائی 10 کا حوض ہو تو تب اسے مائع کثیر کہیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں بہت بڑا اختلاف ہے ظاہری طور پہ، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مختلف مقامات ہیں۔ امام مالک رہتے تھے مدینہ میں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی کے لیے کوئی مشکل، کوئی ایک آدھ کنواں ہی تھا یا چند ایک کنویں ہوں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رہ رہے تھے دریائے اس کے جو فرات ہے اس کے کنارے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پانی کی تو بہتات تھی، ایک بندہ دریا پہ ہے تو اس کے لیے مائع کثیر زیادہ ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے فقہائے کرام کے درمیان جو ہے وہ اجتہادی مسائل میں ہمیں فرق دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے جی علم الفروق، وہ کیا ہے جناب؟ ایسا علم کہ جو دو یا دو سے زیادہ مشابہ یعنی ملتے جلتے فقہی مسائل کے درمیان فرق کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کی مدد سے فقہا جو ہے ان مسائل کو الگ کرتے ہیں جو بظاہر تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر ان کی حیثیت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علم تخریج کی بات ہے۔ علم تخریج سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک فقہی مسلک کے جو مسائل ہیں ان کو دوسرے مسلک کی بنیاد پر سمجھنا۔ اس کا جو مقصد ہے وہ ہوتا ہے آپس میں ہم آہنگی پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی علم الفتاوی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ فقہ کا حصہ ہے فتاوی، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا ڈسکشن میں۔ علم فتاوی سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے شرعی احکام کے بارے میں فتاوی دیے جاتے، فتویٰ دیا جائے۔ فتویٰ عام طور پہ سوال کے جواب میں ہوتا ہے، کوئی پوچھا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے فقہ اور اصول فقہ کے مطابق ہونا چاہیے یا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ عام طور پہ کوئی سوال، کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ جو مفتی ہے، فقیہ ہے، اس سے اس کی رائے یا اس کا جواب، اتھینٹک جواب چاہتا ہے تو وہ پیش کرتا ہے اپنا سوال اور اس کو جواب ملتا ہے۔ جرح و تعدیل کی فقہ میں کیا اہمیت ہے؟ اس سے پہلے ہم نے جرح و تعدیل کو حدیث کے ضمن میں ڈسکس کیا تھا، تو آج جو ہے ہم اسے فقہ کے ضمن میں بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جرح و تعدیل وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے محدثین نے روایت کرنے والوں کی ثقاہت کو پرکھا کہ وہ ثقی ہے، ثقہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتنا مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ تو حدیث کی صحت کا تعین ہوتا ہے تعدیل سے، ٹھیک ہے، اور اس کے ضعف کا جو ہے یا اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے جرح سے، یعنی راوی اگر کمزور ہیں تو ان پہ جرح ہوتی ہے، مضبوط ہیں تو ان کی تعدیل ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ ذرا ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آتا ہے کہ علم قواعد الفقہ، اس سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے تحت فقہا نے عمومی اصول و ضوابط کو مرتب کیا جو فقہی مسائل کی حل میں رہنمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اصول جو ہے وہ اجتہاد اور قیاس کی بنیاد پر مرتب کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو باقی اس کا جو پورشن ہے انشاءاللہ آدھا ہم نے کر لیا، جتنا میں نے سوالات تیار کیے تھے، آدھے رہ گئے ہیں تو وہ انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آپ جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں، چیزوں کو مختصر انداز میں ہیں اور ایک جامع انداز میں ہیں، تو آپ تیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔